الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ پہلے پارے کی پہلی آیت ہے، پہلے پارے کی پہلی آیت ہے، اور الحمد شریف کسی پارے میں نہیں ہے، 30 پاروں سے یہ الگ ہے، اور پارے شروع ہوتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب سے پارے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پارے اللہ میاں کے یہاں سے بن کر نازل نہیں ہوئے، یہ پارے اللہ کے یہاں سے بن کر نازل نہیں ہوئے، یہ تو جیسے قرآن میں لوگوں کی سہولت کے لیے رکوع لگائے گئے ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ربع، نصف، الثلث، لوگوں کی سہولت کے لیے۔ اسی طریقے پر لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم کو 30 حصوں میں، ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے بزرگوں نے، لوگوں نے، علماء نے۔ لفظ پارہ یہ فارسی لفظ ہے، اور پارہ کے معنی ہیں ٹکڑا۔ ایک چیز کے چند ٹکڑے کریں گے تو پارے کہلاتے ہیں، پارہ معنی ٹکڑا۔ تو قرآن کریم کے یہ 30 ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ الحمد شریف، یہ الحمد شریف پورے قرآن کریم کا انٹروڈکشن ہے۔ اب اگر کسی پارے میں اسے شامل کر دیں گے تو وہ اس پارے کا انٹروڈکشن ہو گیا، اور بقیہ 29 پاروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس لیے الحمد شریف کو الگ رکھا گیا ہے، اور آگے 30 پارے کیے گئے ہیں، اور یہ الحمد شریف پورے قرآن کریم کا دیباچہ ہے، پورے قرآن کریم کا فارورڈ ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کا تعارف ہے۔ تو پہلا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کی یہ پہلی آیت ہے جس میں قرآن کریم نے خود قرآن کریم کا انٹروڈکشن کیا ہے، تعارف کروایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی بات اس میں نہیں ہے۔ کسی کو شک و شبہ ہو، لاؤ ہمارے سامنے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھینگے کو ایک چیز 2 نظر آتی ہے۔ بھینگا جان پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، آنکھ میں قصور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک چیز 2 نظر آتی ہے۔ استاد نے طالب علم سے کہا کہ وہاں طاق میں شیشی رکھی ہے، دوا کی لے۔ وہ طالب علم تھا بھینگا، اب وہ گیا تو وہاں طاق میں 2 نظر آ رہی، تو اس نے سوچا کہ کون سی لاؤں، تو واپس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت وہاں تو طاق میں 2 بوتلیں رکھی، کون سی لاؤں؟ ارے کہا پاگل 2 نہیں، ایک رکھی ہے، جان لیا۔ وہ گیا، پھر اسے 2 نظر آ رہی، پھر واپس آیا، استاد کو غصہ آیا، اس نے کہا اگر بے وقوف 2 نہیں ہیں، اگر 2 ہوں تو ایک توڑ دے اور ایک لا۔ اب وہ گیا، اس نے جو ایک توڑ دی تو 2 ٹوٹ گئی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ تو ایسا ہوتا ہے، بھینگے کو ایک چیز 2 نظر آتی، وہ حقیقت میں 2 نہیں، اس کی نگاہ کا قصور ہے۔ اسی طریقے پر بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ آدمی کو میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی، بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ کڑوی چیز میٹھی معلوم ہوتی۔ نیم کے پتے چباؤ تو میٹھے معلوم ہوں گے، اور گڑ کھاؤ تو کڑوا معلوم ہو۔ تو چینی اور گڑ کڑوے تھوڑی ہیں، نیم کے پتے میٹھے تھوڑی ہیں، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے، کیوں؟ ذائقہ کا فساد، یعنی جو چکھنے کی ایبیلٹی ہے، جو اللہ نے زبان میں چکھنے کی صلاحیت اور ایبیلٹی رکھی، اس کا فساد اور بگاڑ۔ اسی طرح سے مائنڈ بھی خراب ہوتا ہے، کبھی اس پر چھلکے چڑھ جاتے ہیں۔ ہم لال چشمہ پہن لیں تو ہر چیز لال نظر آئے گی، کیا حقیقت میں وہ لال ہے؟ نہیں ہے۔ پھر وہ لال کیوں نظر آتی ہے؟ چشمہ ہم نے لال پہن لیا ہے، پیلا پہن لیا ہے، ہرا پہن لیا ہے،
جیسا رنگ ہے کانچ کا ایسے ہر چیز نظر آتی ہے، ایسے دماغ پر بھی چھلکے چڑھ جاتے ہیں، اور وہ چھلکے چڑھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ بعض لوگوں کو قرآن میں کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، یہ تو صحیح نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو ایسا ہوتا ہو تو حضور کے زمانے میں حضور کی ذمہ داری تھی کہ ایسا کسی کو شبہ ہو تو اسے سمجھائیں اور وہ اشکال دور کریں۔ حضور کا زمانہ چلا گیا، اب یہ ذمہ داری حضور کے وارثین کی۔ کسی کو ایسا شبہ ہے تو لاؤ علماء کے سامنے، اور علماء سمجھائیں گے کہ آپ کا سمجھنا غلط ہے، آپ جو اعتراض پیدا ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے اعتراض پیدا ہو رہا ہے، اور قرآن آیت کریمہ کا صحیح مطلب یہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، وہ جو حاتم طائی مشہور گزرا ہے، عرب کا مشہور سخی حاتم طائی جو گزرا ہے، وہ تو اسلام سے پہلے انتقال ہو گیا، یعنی حضور کو نبوت ملی اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، مگر اس حاتم کا لڑکا حضرت عدی یہ مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، مشرکین میں نہیں تھے، عیسائی تھے، عیسائیت میں سے وہ اسلام میں آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا اور میں نے قرآن کریم پڑھا تو مجھے سورہ توبہ کی ایک آیت پر اشکال ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ، کرسچن اور جوز، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو رب بنا لیا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم پہلے رہبان ارباب، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بنا لیا ہے انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ کہا جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو مجھے اشکال ہوا، کیونکہ وہ عیسائیت میں سے تو نکال کر آئے تھے، تو عیسائیت کو تو پورا جانتے ہیں۔ ان کو یہ اشکال ہوا کہ کرسچن جو ہیں اپنے بزرگوں کو اور علماء کو خدا نہیں مانتے، یہودی اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو خدا نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، اور یہ آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے رہبان کو اور اپنے احبار کو رب بنا لیا۔ چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں قرآن میں یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو خدا اور رب نہیں مانتے، پھر یہ آیت کریمہ کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، عیسائیوں کے یہاں اگر ان کے علماء، بڑے بڑے علماء جو آخری درجے کے ہیں، لاٹ پادری جو ان کا ہوتا ہے، یا ان کے بڑے بزرگ ہیں، جب کسی چیز کو حلال ہونے کا اعلان کر دیں تو ان کے عام لوگ ان بزرگوں اور علماء کے اس اعلان کا فالو کرتے ہیں نہیں، یا کسی چیز کو ناجائز ہونے کا اعلان کر دیں تو اس کا فالو کرتے ہیں نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، کیوں کسی چیز کو حلال کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، نبیوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ پھر جب نبیوں کو بھی یہ اختیار نہیں تو ان بزرگوں کے پاس اور علماء کے پاس کہاں سے اختیار آ گئے؟ اس کی اتھارٹی ان کو دینا کہ وہ جو اعلان کریں، طے کر کے جو طے کریں کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، اس کو مان لینا اور اس کو قبول کرنا، یہی ان کو خدائی اختیار دینا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، مجھے تو اس میں یہ سمجھانا ہے، ایسی بہت حدیث ہے کہ صحابہ کرام کو اگر قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں اشکال ہوتا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنا اشکال پیش کرتے، اور حضور انہیں سمجھاتے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہو، اور اشکال غلط سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے،
اور مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں قرآن میں لا ریب فی، قرآن میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ انگلی رکھ کر کہیں کہ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، ایسی قرآن میں کوئی جگہ نہیں۔